لیکن کون ذبح کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا؟ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ ہندو نہیں کر سکتا، عیسائی نہیں کر سکتا، وہ فلاں نہیں کر سکتا، مسلمان کر سکتا ہے۔ اب ہمارے یہاں عام مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ عیسائی کا ذبیحہ اہل کتاب کا حلال ہے اور یہودی کا ذبیحہ حلال ہے، مسلمان کا تو ہے ہی، اور باقی سب کا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 118، 6118۔ آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو تم اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اللہ کی آیات میں ایمان رکھنے والے ہو۔ اس سے پہلے ایک لمبا تذکرہ تھا ان لوگوں کا جو قرآن کو آخری اتھارٹی نہیں بناتے، اس کے مقابلے میں اس کے متوازی، اس کے پیرلل حکم، فیصلہ، آخری فیصلہ کرنے والے کھڑے کر دیتے ہیں، اور خلاف قانون ان میں یقین رکھتے ہیں جو جسے وہ معجزے کہتے ہیں اور اس کو طلب کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں جو ان کے خیال میں جھوٹی کہانیاں ہوں، وہ قانون کے خلاف جسے کرامات کہتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے لوگ، یہ وہی لوگ ہیں جو پھر حلال اور حرام میں بھی قرآن کو آخری اتھارٹی نہیں مانتے، اور حلال و حرام میں بھی اپنی لسٹیں بنا لیتے ہیں۔ تو قرآن نے یہاں پر پھر اب اس کا تذکرہ کیا کہ جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، تو تم اللہ کی اگر آیات میں ایمان رکھنے والے ہو تو انہیں کھاؤ۔ کھاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو کچھ پسند نہیں ہے تو لازماً کھائے، انہیں کھانے سے منع مت کرو، وہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اب اس کی تفصیلات اور بھی ہیں، یہ دو کیٹیگریز ہیں حلال و حرام کھانے کی چیزوں میں یا ذبیحے میں، جانور کو ذبح کرنے میں۔ قرآن نے 4 چیزوں کی لسٹ کئی جگہ گنائی اور کہا کہ یہ ہے حرام، اور ایک تو یہ ہے کہ کون سے حرام ہے جانور، اس کے سوا باقی سب حلال ہیں، اور دوسری یہ کہ حلال جانوروں میں سے بھی ذبح کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس میں یہ ضروری ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، اس کے اوپر اللہ کے نام پر ہو، اس لیے کہ ایک جان جا رہی ہے، اس نے پیدا کیا ہے یہاں پر بہت سی ان مخلوقات کو جن کی غذا صرف دوسرے جانور ہیں یا دوسری زندگی ہے، جیو۔ سب کا جب یہ ذہن میں رہے کہ ساری کریشن اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، اور اس نے ہی یہ نظام بنایا ہے کہ کس کی ڈائٹ، کس کی غذا کیا ہوگی، اور ساتھ میں یہ بھی رہے واضح کہ انسان کے لیے باقی سب کو پیدا کیا گیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورہ بقرہ کی آیت 29۔ جو کچھ بھی یہاں پر موجود ہے وہ اس لیے ہے کہ انسان کی ایگزسٹنس، اس کی زندگی چل سکے، سب انسان کے لیے ہیں۔ جب یہ دو چیزیں جب نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں، تب یہ ہوتا ہے کہ یہ جیو ہے، یہ جیو ہتیا ہو گئی۔ انسانوں کے لیے تو اس نے چوائس تو دی، لیکن یہ ضروری ہے سمجھنا کہ اس نے کریٹ کیا، پیدا کیا، اور اس کے بعد پیدا کر کے وہ بے فکر نہیں ہو گیا، وہی سارے نظام کو چلا بھی رہا ہے، اسی کا قانون ہے جو وہ چاہتا ہے کہ انسان اس پر عمل کرے اور اسے یہاں پر نافذ کرے۔ تو اس کے قانون کے اندر بہت سے جانور وہ ہیں جو صرف گوشت کھانے والے ہیں، بہت سے جانور وہ ہیں جس کو اس نے پیدا کیا وہ چاہتا تو ایسا پیدا کرتا کہ ان میں سے ایک بھی گوشت نہیں کھاتا،
پیدا ہی نہیں کرتا ایسے جانور کہ دوسروں کو چیر پھاڑ ڈالتے ہیں۔ بہت سے لیونگ بینگز یا جانور وہ ہیں جو گوشت بالکل نہیں کھاتے، کھا ہی نہیں سکتے۔ وہ گوشت کھائیں گے اگر زبردستی دیا جائے تو مر جائیں گے۔ بہت سے وہ ہیں جو ویجیٹیرین کھا ہی نہیں سکتے مستقل، اگر ان کو دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے، سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو یہ نظام اس کا ہے، اس نے بنایا ہے، لائف ایسے ہی چلتی ہے۔ مرنا سب کو ہے، ایک دن ختم سب کو ایک دن ہونا ہے۔ کوئی بھی لیونگ بینگ یہاں پر جاندار ایسا نہیں ہے جو ختم نہ ہو جائے ایک دن۔ اس نے ڈائٹ کا حساب بھی رکھا ہے کہ بہت سے اس لیے ختم ہوتے ہیں، اس طریقے سے ختم ہوتے ہیں کہ دوسرے ان کو اپنی غذا بناتے ہیں۔ انسانوں کو چوائس دی، اگر وہ انسانوں کو ایسا بنا دیتا کہ کھا ہی نہ سکے وہ ویجیٹیرین یا کھا ہی نہ سکے نان ویجیٹیرین، تب بات اور تھی۔ اس نے پورا سسٹم، پورا نظام ایسا ہی بنایا ہے کہ انسان دونوں طرح کی غذا کھا سکتا ہے اور کھائے گا، اور باقی سب کو انسان کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ 4 چیزیں بتائی ہیں جن کو اس نے کہا کہ یہ حرام ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ آئی، کہیں انہی کی تھوڑی سی تفصیل اور آئی، کہیں شارٹ میں یہ ہیڈ بیان کر دیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ وہ جو مر گیا ہو اس کے بعد ذبح کرنے سے پہلے، گوشت حلال ہے، خون حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت جو ہے وہ پورک وہ حرام ہے، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جو غیر اللہ کے لیے کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ سب حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کے اندر کہیں ذبح کا نام نہیں آ رہا۔ اس سے پہلے بھی جو آیت تھی کہ اسے تم کھا سکتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ جو کھانا آپ کے پاس سبزی سرو کی گئی، پھل کھا رہے ہیں۔ دنیا کے آج تک جتنے مفسرین ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ تذکرہ چل رہا ہے، یہ ان جانوروں کے بارے میں ہے جنہیں ذبح کیا جاتا ہے، کہ اللہ کا نام ان پر لیا گیا تھا یا نہیں۔ لاجیکلی اگر آپ سوچیں اور سائنٹیفکلی، تو سبزی کاٹ کر لانے کے لیے دنیا میں کوئی منع نہیں کرتا، اور کوئی اسے نہیں کہتا کہ جیو کو کھا رہے ہیں۔ وہ بھی جیو ہوتے ہیں، وہ بھی لائف ہوتی ہے، لیونگ تھنگز ہوتی ہیں، اور پھر بھی کوئی نہیں کہتا، اس لیے کہ اللہ نے انسان کی غذا رکھی ہی نہیں ہے نرجیو یا نان لیونگ تھنگز، کہ وہ پتھر کو کرش کر کر کے کھائے، طرح طرح کے وہ ٹیسٹ بناتا رہے، مٹی کو اور پتھر کو۔ اس کی یہ ڈائٹ ہی نہیں رکھی، اس کی ڈائٹ رکھی ہی لیونگ تھنگز ہیں۔ تو اس میں یہاں پر ویجیٹیشن ہے، نباتات ہے، جانور ہیں، مطلب 3 موٹی موٹی سی جو قسمیں ہیں، اینیمل کنگڈم اور ہیومن بینگز۔ ان میں جتنی لیونگ تھنگز ہیں ان سب کی ڈائٹ لیونگ تھنگز ہی ہیں، انسانوں کی اور جانوروں کی کم از کم، کہ وہ اس کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ یہ وما اہل بہ لغیر اللہ بھی، تو سب نے اس کے لیے یہی کہا ہے کہ یہ ذبیحے کے بارے میں ہے، حالانکہ یہاں پر نام نہیں آیا ذبح کرنے، جو غیر اللہ کے نام پر ہو۔ اس کو جب آپ کاٹ کر لاتے ہیں، سبزی کاٹ کر لاتے ہیں، تو کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں جاتے۔ لوکی توڑتے وقت، کسی ساگ کو کاٹ کر لاتے وقت، تو وہ لازم نہیں ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کا نام تم اسے کھا سکتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یا اسے کھاؤ، تو یہ صرف ان جانوروں کے بارے میں ہے جنہیں ذبح کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کیٹیگری لائف کی، لیونگ تھنگز کی، ان سے سپیریئر ہے جو لیونگ تھنگز میں ویجیٹیشن ہے، پیڑ پودے ہیں یا سبزیاں ہیں۔ کل ملا کر مطلقاً ان کو مارنا یا ان کو کاٹنا منع تھا، لیکن اس کے اندر انسانوں کی ضرورت کے اعتبار سے جب ان کی اجازت دی تو اللہ کا نام لینا ضروری ہو گیا کہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، یہ ورنہ ہمارے لیے یہ قتل ہو جاتا، یہ ہتیا ہو جاتی۔ سبزی کاٹ کر لانا ہتیا نہیں ہوتی، اور دنیا میں کوئی نہیں کہتا کہ یہ بھی ہتیا کر رہے ہو، ان کو کہتے ہیں ہتیا کر رہے ہیں۔ تو جس نے پیدا کیا، جس نے سب کو بنایا، اس نے نظام رکھا اس کا کہ جان لی جا سکتی ہے اس کی اجازت سے اور اس کی مرضی سے، ورنہ نہیں لی جا سکتی۔ انسانی جانیں بھی
انسانی جان بھی لی جا سکتی ہے جہاں اس کا حکم ہو، ورنہ نہیں. ایسے ہی جانوروں کی جان لی جا سکتی ہے اس کے حکم سے، ہماری اپنی اس کے اندر چوائس نہیں ہے. اس لیے پھر اس کے نام کا ریمائنڈر ساتھ میں ضروری ہے. جب اس کا نام درمیان میں ختم ہو جائے تو لوگ کہیں گے ہر چیز کھا سکتے ہیں اس میں سے، چاہے جو کھائیں ہم اور چاہے جیسے کھائیں. تو یہ حلال و حرام میں یہ بتا دیا کہ ان میں سے یہ 4 تو کھانے کے لیے حرام ہے. یہ 2 چیزیں ہیں کہ کیا کھانا حرام ہے، اور پھر اس کے بعد باقی کو کہا کہ کھا سکتے ہو ان کے علاوہ. حرام نہیں ہے، لیکن ان میں سے بھی ریکمینڈ کیا پاکیزہ چیزیں کھانا. اب وہ پاکیزہ یا طیب کیا ہوتا ہے؟ حلال اور طیب. تو جو حرام ہے یہ واضح کر دیا، بلکہ اسی صورت میں آگے آیت آئے گی جس میں یہ کہا کہ، اور یہ مدنی صورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی، جس میں یہ کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میرے پاس جو وحی آئی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں میں ان 4 چیزوں کے علاوہ کچھ بھی حرام نہیں پاتا. یہ بہت ہی زیادہ اسپیسیفک ایسے الفاظ ہو گئے کہ ان کا کوئی دوسرا انٹرپریٹیشن نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں اور چیزیں بھی حرام ہیں. تو یہ 4 تو ہوئی حرام. حرام کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کی شریعت مقرر کرنے والے نے بالکل واضح کلیئر کٹ اس کو پروہیبٹ کر دیا ہو، ممانعت کر دی ہو. اس کا کرنے والا سخت گنہگار ہوگا اور بعض حالات میں دنیا میں بھی سزا کا مستحق ہوگا. یہ حرام ہے وہ تمام چیزیں. تو وہ اس پہ کھانے پینے کی چیزوں میں 4 ہیں. ان کے علاوہ کچھ بھی حرام نہیں ہے. حرام کہنا اور حرام حلال کا حق اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، نبی کو بھی نہیں دیا ہے. لیکن ان میں سے بھی یہ ریکمینڈ کیا خود قرآن نے کہ ان میں سے بھی ہر چیز مت کھاؤ. اب یہ حرام نہیں ہوئی لیکن ہر چیز نہ کھائیں، بلکہ یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو تمہارے لیے اللہ نے روزی رکھی ہے حلال روزی، اس میں سے طیب کھانا. یہ طیب جو ہے یہ وہ ہے پاکیزہ کہ جو جسم کو، جسے ہولسم کہتے ہیں انگریزی میں، کہ جسم کی نشو و نما کرے اور جسم کو نقصان نہ پہنچائے فزیکل باڈی. اور انسان کے اس جسم کے علاوہ اس کی ایک اور اینٹیٹی بھی ہے، ایک اور اکائی بھی ہے، اور وہ ہے انسان کا اپنا نفس، اندرونی چیز جو نظر نہیں آتا نفس، اس کو بھی نقصان نہ پہنچائے. وہ چیزیں طیب ہوتی ہیں، انہیں کھانا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. اگر تم صرف اس کی بندگی کرنے والے ہو تو اس قانون کو ماننا. تو حلال وہ ساری چیزیں ہیں، حلال نہیں گنائے کہ کیا چیزیں حلال ہیں، حرام گنا دیے. اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں حلال ہیں. مباح یا غیر ممنوع جسے منع کیا گیا ہے، جس کے کرنے سے شریعت مقرر کرنے والے نے منع نہیں کیا ہو، وہ حلال ہے. تو حلال نہیں گنائے کہ اس کے سوا سب حرام ہے، حرام گنائے کہ اس کے سوا سب حلال ہے. اب اس کے علاوہ جو لوگ حرام کی لسٹ بناتے ہیں وہ سب قرآن کی حدود سے باہر نکلتے ہیں، جو اللہ نے بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے. ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ وہ کہیں غیر طیب ہے، مشورہ دیں. یہ بھی بہت سے علاقوں میں طیب و غیر طیب لوگ مقرر کر لیتے ہیں اپنے مزاج کے اعتبار سے. کوئی چیز کہیں پر نہیں کھائی جاتی، کوئی نہیں کھاتا، اسے کہیں حرام کہنا شروع کر دیتے ہیں. حرام نہ بھی کہیں تو غیر طیب اسے ماننے لگ جاتے ہیں. آج کل کے دور میں تو یہ چیزیں ڈیسائیڈ زیادہ اچھا یہ ہے کہ میڈیکلی ہوں گی. بہت واضح طور پر ہمیں معلوم ہو گیا ہے کن چیزوں کے نقصان زیادہ ہیں اس سے بچ جائیں، اور کن چیزوں کے فائدے زیادہ ہیں انہیں استعمال کریں. طیب و غیر طیب. یہ طیب کا لغت کے اندر یا ڈکشنری میں مطلب یہ ہے کہ جو خوشگوار بھی محسوس ہو تمہارے کھانے میں، اور جو نفس کو بھی لذت دے، تمہارا اندر سے اس کو بھی صحت دے اور لذت دے، وہ طیب ہے. اس میں ایک پھر ٹرمینالوجی اور آتی ہے، اسے مکروہ کہتے ہیں. اسے ناپسندیدہ، برا لگ رہا ہے، گھن آ رہی ہے، دل اندر سے نہیں لے رہا. جسے ناپسند کیا لیکن واضح طور پر منع نہیں کیا، صاف لفظوں میں منع نہیں کیا، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، روکا ہے
تو لگاتار اس کا کرنے والا پھر گناہگار ہو جائے گا. کبھی کبھی اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں. یہ مکروہ کی تعریف فقہا نے رکھی ہے, میری طرف سے نہیں ہے. تو اس کے بھی طے کرنے میں ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض جگہ, اب مثلاً وہاں پر عرب ممالک میں چکن کی اور بڑے جانوروں کی بھی آنکھیں جو ہیں وہ ڈیلیکیسیز میں ہوتی ہیں, بڑی زبردست ڈش ہے. یہاں آپ کو آنکھیں جو ہیں وہ پکا کے سرو کر دی جائیں تو ساری آپ پوری ہانڈی کو الٹ دیں گے کہ یہ کوئی گندی چیز آ گئی اس کے اندر. اب یہ آتے جو ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں لوگ, بٹس کہتے ہیں, بٹے کہتے ہیں, انہیں اندر سے صفائی کر کے پکاتے ہیں. بعض جگہ بہت لوگ گھنکاتے ہیں کہ یہ کیسے. سنگدانہ جسے کہتے ہیں کم سے کم چکن کا, وہ ڈیلیکیسیز میں آتا ہے. پرانے کھانے والوں کے جو پرانے نوابین تھے, راجا, اب آج کل کے لوگ گھن کھانے لگے اس سے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بہت سی بات اپنے کسٹمز کے اعتبار سے بھی کراہیت کسی سے ہوتی ہے, بعض کو نہیں ہوتی کہ یہ کیا کھا رہے ہو, اور دوسری جگہ وہ ڈیلیکیٹ شمار ہوتی ہے. اگر شارع نے, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کسی مصلحت سے روکا ہو, منع کیا ہو, تب وہ اسے مکروہ سمجھے. ورنہ یہ کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کھاتے, دوسرے لوگ کھاتے, جو چیز نہیں پسند ہے مت کھاؤ, کوئی بات نہیں. کھانے کو منع نہیں کرو, یہ مت سمجھو کہ اسے شریعت نے روکا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب کی تو کچھ تفصیل کر سکتے ہیں, یا نبی حرام حلال کی نہیں کر سکتے. مکروہ کی تو کر سکتے ہیں, اور وہ بھی مختلف اس کے بعض موقعوں پر ریزنز ہوتے ہیں. اب جیسے خیبر کے دن کہا, منع کر دیا کہ کوئی گدھے کا گوشت نہ کھائے, گھوڑے کو بھی منع کیا بات کو. یہ کام میں آتے ہیں, اور پھر کہا وجہ بھی بتائی, حدیث میں ہے کہ منع اس لیے کر رہے ہیں کہ کام میں سامان ڈھونے اور اس کے کام میں آتے ہیں, تو یہ لشکر پورا آیا ہے, سب کاٹ کے کھا جائے گا سارے, اتنے بہت سے لوگ یہاں پر جو آ گئے. تو منع کیا کہ نہیں, تو وہ حرام نہیں ہو گیا. اور حدیث میں الفاظ بھی نہا ہے, روکا, منع کیا, حرام کے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا. ان کو حرام قرار دینے کی اجازت نہیں تھی. حرام و حلال صرف اللہ کا حق ہے, یہ بہت واضح طور پہ جگہ جگہ بتا دیا گیا ہے. اچھا, ایک تو یہ بھی پازیٹیو اس کے اندر کہا, مثبت انداز میں, کہ کھاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا نہ کھاؤ, وما لکم اللہ تاکلوا, تم کیوں نہیں کھا سکتے. اس کو ایک دوسرے انداز میں کہا, کیوں نہیں کھا سکتے. پسند ناپسند کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی, جائز ناجائز کی ہو رہی ہے. وما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ, جس پر اللہ کا نام لیا گیا آپ وہ کھا سکتے ہو, اسے منع نہیں کر سکتے. وقد فصل لکم ما حرم علیکم, اور یہ بہت واضح کر دیا. دیکھو جتنی چیزیں حرام تھی تمہیں بتا دی نا سب, اس کی تفصیل تمہیں بتائی جا چکی جو حرام تھی. اب اللہ کا نام لینا اور ضروری ہے, ساتھ میں اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو, اس کے بعد تم منع کیسے کر سکتے ہو. ہاں, یہ جو حرام قرار دی گئی ہیں اس میں بھی بعض چیزیں, بعض سچویشن میں اللہ مضطررتم الیہ, اگر سخت بے چینی کی حالت میں, اضطرار کی حالت میں پھنس جاؤ تو وہ تو جو حرام ہے اس کی بھی اس وقت اجازت ہے. تو حرام تک کی اجازت ہے, تو باقی چیزوں کی اجازت کیوں نہیں ہوگی. سخت بے چینی کی حالت میں حرام تک کی اجازت ہے, اور وہ تمہیں بتا دے گی کہ کون سی چیزیں حرام ہیں. یہ جنرل اصول قرآن نے ہر چیز کھانے پینے کے علاوہ بھی رکھا ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, کہ جو سخت بے چینی کی حالت میں, جو ناقابل برداشت حالات ایسے میں پھنس گیا, کسی بھی اور کوئی عمل جو منع تھا یا حرام تھا وہ اس کو کرنا پڑا, فلا اثم علیہ, تو اس کو گناہ نہیں ہوگا. یہ نہیں کہا کہ حلال ہو جائے گا. حرام کبھی حلال نہیں بنتا, رہتا حرام ہے, لیکن جب تک وہ سخت بے چینی کی حالت رہے اس وقت تک اس کا گناہ نہیں ہوتا. اور جیسے ہی وہ سخت بے چینی کی حالت ختم ہو جائے تو پھر گناہ ہوگا, اس کا استعمال نہیں کر سکتے. تو حرام حلال نہیں بنتا کبھی, وہ فائنل ہے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بغیر علم. اب اکثریت یہ کرتی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرتی ہے, اور یہ علم کی کمی کی بات ہے, انہیں نہیں معلوم ہوتا, اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جیسی ان کی اپنی لو ڈیزائر ہوتی ہے, جیسا اپنا ان کا انکلینیشن ہوتا ہے, جیسا اپنا رجحان ہوتا ہے, اس کی بنیاد پر اکثریت جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتی ہے. اور اس سے پہلے آیت گزر چکی, اس سے پچھلے درس میں, کہ اکثریت کے پیچھے چلنا کوئی لاجک نہیں ہے کہ اکثریت کے پیچھے چلے.
اور تم نے اگر صرف یہ دیکھا کہ اکثریت کیا کر رہی ہے تو تم یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے. اسے دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اسے دیکھو کہ اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے. اکثریت کے پیچھے چلو گے تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے. ہمارے یہاں جو اصطلاح استعمال کرتی ہے اجماع، جگہ جگہ دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارے اصولوں میں سے ایک رکھ لیا ہے کہ جس بات پر اجماع ہو اس سے ہٹنا جو ہے وہ غلط ہے، وہ فائنل. اللہ کیا اجماع کون کر رہا ہے؟ لوگ کر رہے ہیں، یعنی جمع ہو رہے ہیں کسی ایک بات کے اوپر، اور وہ اس اجماع کو لوگ کر رہے ہیں اور ریفر کیا جاتا ہے اللہ کی طرف. اگر واضح دلیل کوئی اللہ کے کلام سے آ رہی ہے اور وہ اجماع کے خلاف ہو تو لوگ غلط بات پر جمع ہو گئے، لوگ غلط بات پر اکٹھا ہو گئے. اجماع اسے کہنا کہ پیچھے سے ہمیں معلوم ہے کہ لوگ ہمیشہ سارے یہی کرتے آ رہے ہیں، وہ پیچھے کی باتیں ساری مستند نہیں ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ کہ آج تک اجماع کسی بات کے اوپر ایسا ہوا ہی نہیں. یعنی جن چیزوں کے اوپر اجماع ہے وہ ایمانیات ہیں، ورنہ زیادہ تر وہ چیزیں جس پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اجماع ہے وہ اجماع نہیں ہوتا، اکثریت ہوتی ہے. اسے وہ اجماع کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ سب لوگ اسے مانتے ہیں، اس پر اجماع ہے، یہ جمع ہو گئے سارے لوگ، اب اسے ماننا ضروری ہے. ایک وراثت کے سلسلے میں بہت مشہور ہے، میں نے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے حوالے کے ساتھ میں حدیث کا یا روایت کا حوالہ دیا تھا کہ وراثت کے سلسلے میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ جن کا ورثہ قرآن نے بیان کر دیا، لا وصیت لوارث، ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی جن کا قرآن نے بیان کیا کہ ان کو حصہ ملے گا. امام شافعی نے بتایا کہ یہ اس پر اکثریت اکٹھا ہو گئی اور یہ کہیں نہیں ملتی، اور بہت اضطرار ہے اس کے اندر جہاں ملتی ہے روایت، لیکن بڑی تعداد اکثریت اس پر اکٹھا ہو گئی تو اب اس کو اصول ماننے لگ گئے کہ یہ لازم ہے. اب وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے سارے ملکوں کے اندر مسلمانوں کے قانون کی حیثیت سے رائج ہو گیا. اکثریت اکٹھا ہو گئی تھی، کہیں قرآن نے نہیں کہا لا. اور ضرورتیں ہیں زندگی کے اندر کہ وصیت کسی 2-3 لڑکے جو ہیں بچے کسی کی زندگی کے اندر، خود انہوں نے زندگی کے اندر انہیں چونکہ ان کے ساتھ وقت زیادہ گزرا، زیادہ دیا، اور خود بھی وہ بہت اچھے پراسپیرس ہو گئے. اب ایک بچہ ابھی چھوٹا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اس کو اب چونکہ وہ بھی بعض حالات ایسے ہو سکتے ہیں جس میں کوئی والدین یہ سمجھے کہ اس کے لیے کچھ الگ سے اور کر دیا جائے. پھر قرآن تو بہت واضح طور پہ کہتا ہے کہ وصیت کرو اپنے والدین کے لیے بھی اور اپنے اقربا کے لیے، بہت واضح طور پہ قرآن نے کہا ہے. تو یہ قرآن کے خلاف ہے، اور حدیث کے نام پر یہ روایت جو رکھی جاتی ہے وہ روایت نے کہا کہ لوگ اکٹھا ہو گئے اس کے اوپر، اکثریت نے اسے مان لیا اور اس لیے یہ قانون بن گئی. تو وہ اکثریت کا مان لینا کسی چیز کو دلیل نہیں ہوتا کہ، اور تم صرف اس پر چلو گے اکثریت کیا مانتی ہے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ابھی اس سے پہلے کے درس میں گزری ہے وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہاں دوسری بات کہی، کہا کہ یہ جو گمراہ کرنے والے ہیں یہ طرح طرح سے یہ بھی گمراہ کرنے والوں میں شمار ہو جائیں، چاہے وہ کسی کے یہاں کے اور بڑے مذہبی جو ہیں وہ لیڈر کہلاتے ہوں، ریلیجس لیڈر، یہ خود اپنی لسٹیں جو ہیں وہ مرتب کر لیتے ہیں اور یہ علم کے بغیر علم کی بات نہیں رکھتے سامنے، وہ دلیل اللہ کے کلام کی نہیں رکھتے، اور یہ اپنی لسٹیں پیش کر دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور تمہارا رب خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس طرح کے لوگ کون وہ لوگ ہیں جو حدوں کو کراس کرتے چلے جا رہے ہیں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، بڑی اہم بات کہی ہے اس آیت کے اندر. یہ حلال حرام کا جہاں تذکرہ شروع ہوا، پہلے تو کہا اسے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا. کیوں نہیں کھاؤ گے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ اور اللہ کا نام لینا کیوں ضروری تھا میں اسے واضح کر چکا کہ ہر چیز کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے، ایک باطنی، ایک جسے ہم روح کہتے ہیں عبادت کی، ایسے ہر عمل کی ایک روح ہوتی ہے اور ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے. اگر روح کو ختم کر دیا جائے، وہ روح اس کا باطن ہے، پوشیدہ چھپا ہوا جو نظر نہیں آتا، اگر اسے ختم کر دیا جائے، اور زیادہ تر ہمارے یہاں یہی ہوا ہے اور دنیا میں یہی ہوا ہے کہ اسے ختم کر دیا گیا، سارا زور ظاہر کے اوپر ہے، وہ چاہے نماز میں ہو، وہ چاہے زکوٰۃ کے اندر ہو، وہ چاہے حج کے اندر ہو، وہ چاہے دوسرے اور قربانی کے اندر ہو، دوسرے، سارا زور جو ہے وہ
ان پروسیجرل تھنگس کے اوپر ہے جو ظاہر میں ہے. اب یہاں دو نام پڑ گئے، دو حصے الگ الگ ہو گئے. کچھ لوگ اہل شریعت ہو گئے، کچھ اہل طریقت ہو گئے. اہل شریعت تو وہ ہیں کہ جو بڑی سختی سے پابندی کہتے ہیں یہ آیا ہے، ہاتھ یہاں نہیں باندھ سکتے. اب ہر ایک کے اپنے اپنے اس کے اندر الگ الگ کتنے پاؤں کھولیں گے، زور سے آمین کہیں گے یا نہیں کہیں گے. تو اب یہ لوگ جو ہیں اہل شریعت ہیں، جو ظاہر کو بڑی سختی سے نافذ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھ رہے ہیں تمہاری نماز نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کہ تمہارے پاؤں جو ہیں وہ ان کا گیپ کم تھا، اس لیے تمہاری نماز نہیں ہوئی. تمہارے سر کے بال اتنے نظر آ رہے تھے ٹوپی میں سے، تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر سے پڑھو. تو ان کا سارا زور کچھ رولز کے اوپر ہے جو انہوں نے سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ زیادہ صحیح ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ تو اس پر سارا زور اس پر ہے، اور کچھ لوگوں کا سارا زور اس کے اوپر ہے کہ ارے یہ سب تو ظاہری باتیں، ہم تو اصل اسپرٹ دیکھتے ہیں اور روح دیکھتے ہیں. تو پھر وہ تو کینسل ہی کر دیتے ہیں. جب ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہو گیا تو اب اس نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے تو تھی. اس سب کو چھوڑو. تو یہ دو ایکسٹریم، جب یہ دونوں کو ساتھ میں نہیں رکھا جاتا، ہر چیز کا ایک ظاہری پہلو تو ایک باطن، دونوں کو لینا ہوگا. جب ان دونوں کو جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے، تو دونوں جگہ اعتدال کی راہ سے ہٹ جائیں گے، مڈل پاس سے ہٹ جائیں گے، اور دونوں جگہ حق باقی نہیں رہے گا. قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے ہی گناہ کا معاملہ ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ہر گناہ کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اندر باطن بھی ہوتا ہے. ظاہر میں تو نہیں کوئی گناہ ہو رہا ہے، لیکن اندر سے ہے. اندر سے جذبات جو ہیں، اندر سے جو خیالات ہیں، وہ باطن اس کا وہ پھر کسی جگہ پر برائی کی طرف لے جائیں گے. سامنے سے ایک فعل اچھا کیا، اور سب شریعت والے یہ کہہ رہے ہیں کہ لاء کے خلاف نہیں ہے. چرا کر لے آئے بکرا ایک، اب اسے ذبح کر رہے ہیں. اب یہ تو بتایا نہیں مفتی صاحب کو کہ چوری کا ہے. ان کا یہ بکرا ہے. ان کا ہاں بالکل حلال ہے، یہ ایسا ہے، اسے کاٹ سکتے ہیں. اب وہ اگر چوری کا تھا تو یہ اس کا باطن تھا، یہ حرام ہو گیا، وہ پھر حلال نہیں رہا. کہ چوری کا لے کر آئے اپنے کھانے کے لیے، چوری کا مال. ہر اس کا عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک جو نظر آتا ہے، اور ایک باطن بھی ہوتا ہے. اس کے پیچھے کیا ہے، اس کی بیک میں کیا ہے، ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے. حج کرنے گئے تھے صرف اس لیے گئے تھے کہ وہاں پر بزنس ڈیلز کریں گے، اصل نیت وہی تھی. ان کا یہ بھی کر لیں گے، جا کے چکر بھی لگا لیں گے، وہاں بھی پہنچیں گے. نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ لوگ دیکھیں. اب ظاہر میں تو سب کہہ دیں گے کہ بالکل ٹھیک نماز ادا کی تھی، لیکن یہ کہ نیت یہ تھی کہ لوگوں کی نظر پر آ جائے کہ میں نماز اس وقت کی میں پڑھ رہا ہوں، یا میں 5 وقت کی پڑھتا ہوں. اگر نیت یہ تھی تو یہ اس کا باطن تھا. تو ایسے جتنے بھی گناہ ہیں ان کا ظاہر اور باطن دونوں، اس کو دیکھ لو کہ وہ دونوں جو ہیں اس کے اندر گناہ نہ ہو. ان دونوں کو چھوڑنا ہوگا. اور یہ بات بھی اصل میں اس کنٹیکسٹ میں کہی، یہ تو ایک جنرل ایک اصول ہو گیا جو بہت اہم بات کہی ہے. یہ اس کنٹیکسٹ میں حلال و حرام کے جو بات کہی، وہ یہ کہ اس کا جو باطن ہے، جو ذبیحے کا سامنے ظاہر تو یہ ہے کہ بھئی کون سا گوشت مفید ہے، کون سا نہیں ہے. جو غیر مفید تھا اس کو اللہ نے منع کر دیا کہ اسے مت لینا. گوشت کے علاوہ خون ہے، مردار ہے، تو اسے تو منع کر دیا کہ یہ نقصان دہ ہے، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. پھر اس کا ایک باطن بھی ہے، اور وہ باطن جو ہے وہ ہے اللہ کا نام لینا. نیت کیا تھی اس کے پیچھے؟ اب اگر اللہ نے اجازت دی، اللہ آپ نے اجازت دی ہے، اس لیے میں اس کو اپنی غذا کے لیے استعمال کر رہا ہوں. جب تک یہ نیت نہ ہو، اور یہ نیت دل کے اندر واضح نہ ہو، یہ نیت ظاہر اس کی نہ ہو، اس وقت تک وہ شرک ہو جاتا ہے. اگر یہ نہیں ہوا تو وہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس نے اللہ کو چھوڑ دیا، اور کہیں غیر اللہ کی نیت ہے کوئی، اللہ کے سوا آستانوں کے اوپر ذبیحہ اور مختلف، تو پھر اس کے اندر شرک آ گیا. اب دنیا والے تو یہ بتائیں گے کہ بھئی گوشت یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. دونوں کو سائنٹیفیکلی تم کر لو، انالائز کر لو، لیب میں دکھا لو، دونوں کے ایک جیسے اثرات ہیں. یہ کیا منہ سے کچھ کہا تھا یا نہیں کہا تھا، اس میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق پڑ رہا ہے. اس سے جو اصل انسان ہے، اس اصل انسان کا اپنا جو انٹرنل بیلنس ہے وہ بگڑ رہا ہے، کہ وہ پورے عقائد، پوری ایمانیات جو ہیں اس کے اندر متاثر ہو رہی ہیں. کہ کیا وہ یہ مانتا ہے کہ یہاں پر زندگی اپنے طور پر گزارنی تھی چاہے جیسے، یا وہ اس بات کو مانتا ہے کہ کوئی ایک مالک تھا، اس نے بتایا تھا کہ تمہیں کچھ حدود دے دی ہیں، اس سے الگ ہٹ کر مت جانا،
اور اس کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق گزارنی تھی اور اسی نظام کو قائم بھی کرنا تھا. بات یہ یہاں تک ہے یہ جانور کے اوپر چھری چلاتے وقت اللہ کا نام لینے کی. اگر کوئی یہ کر رہا ہے کہ نہیں کرتا تو یہ یا نیت کچھ اور ہے ساتھ میں. تو جب نیت کچھ اور ہے ساتھ میں تو وہ اس کا باطن تھا. ان کا اس کا باطن بھی چھوڑو, اس کا جو ہڈن پارٹ ہے, جو پوشیدہ ہے, یہ بات ایمانیات کے اوپر جا رہی ہے اور سامنے سے ہر ایک کہہ دے گا. تو یہ لاجک تو وہ لوگ لے کر آئیں گے جن کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ایک مالک ہے جس نے بنایا, جس کا نظام قائم کرنا تھا, جس کی رضا پر چلنا تھا اور زندگی اس سے آگے بھی جاتی ہے. وہ کہیں گے کہ یہ کھانا وانا تو سب ایک جیسا ہے, یہ کیا ہو گیا, کس بات کا فرق پڑ رہا ہے کہ کیسے کاٹا گیا تھا, کیا کہا گیا تھا, کیا نہیں کہا گیا تھا. لیکن یہ بے پناہ, یہ زیادہ اہم حصہ ہے, بہت اہم حصہ ہے. ان الذین یکسبون الاسم, تو پھر جو لوگ اس گناہ کو کماتے ہیں, سیجزون بما کانوا یقترفون, تو پھر ان کو جلد ہی عنقریب اس کا بدلہ ملے گا جو وہ کماتے رہے تھے. دیکھیے کمائی کا بدلہ یعنی اللہ کی طرف سے, اگر یہ ہر جگہ قرآن کے اندر ہے, تمہارے اپنے عمل سے, یعنی کہ اللہ کچھ اپنی طرف سے کر دیتا ہے, تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا. وہ اس کی زندگی پھر وہ ایمانیات سے جس کی ہٹی تو وہ پھر گمراہ ہو جائے گا, ان راستوں کے اوپر نکل جائے گا جو اس کی زندگی جو آگے لگاتار جا رہی ہے, اس زندگی کے اندر اس کو نقصانات ہوں گے, ان راستوں پر چلا جائے گا جسے جہنم کہتے ہیں. تو پھر ان کو ان کے کیے کا بدلہ ملے گا جنہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. اب اسے پھر دوبارہ یعنی اتنا زیادہ اسپیسیفک کر کے بار بار کہا ہے, بہت کم چیزوں کو اتنا زیادہ اس کے ہر پہلو کو بار بار بیان کیا, ایک ہی بات کو مختلف انداز میں کہنا. اب اس کو جو ہے وہ منفی انداز میں کہا کہ اور دیکھو اس کو مت کھانا جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. وہ تو ہو ہی گیا تھا غیر اللہ کا, وما اہل لغیر اللہ بھی, وہ تو مطلق حرام تھا. لیکن اب کہا جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا, کا مطلب نیت تھی, زبان سے کہنا بھول گئے کوئی حرج نہیں, لیکن نہیں لیا گیا, جان بوجھ کر نہیں لیا گیا, معلوم ہے. اب اس طرح کی چیزیں بھی جو ہیں وہ لوگ کہتے ہیں, بعض معلوم نہیں صحیح ہے یا غلط, پروفیشن کے اندر جو لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ یہ قصاب یا اور یہ کاٹنے والے جانوروں کو جن کا پیشہ ہوتا ہے, ان کا بھیڑ کی بھیڑ ہے, ایک لمبا جلدی کرنا ہے, تو انہیں اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا کہ نام لیا جائے نہیں لیا جائے, وہ کاٹتے چلے جا رہے ہیں, ایک طرف کو ڈالتے چلے جا رہے ہیں. تو اب اگر اس جلدی کی وجہ سے جان کر نہیں لے رہے تو اصل میں تو وہ بھی حرام ہو گیا, سلپ ہو گیا, ذہن سے نیت تھی, زبان سے کہنا رہ گیا تھا, تو بات دوسری ہے کہ نیت اللہ کے نام پر کر رہے ہیں. تو زبان سے کہنا ایک چھوٹ جائے غلطی سے, وہ دوسری بات ہے. جان بوجھ کر چھوڑا جا رہا ہے کہ ہمیں جلدی ہے, یہ ہمارا پیسے آ جائیں, پہلے ہم اسے کر لیں, اور اس میں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے. اصل میں کیا پریکٹس ہے, کتنا ہوتا ہے, ہم نہیں جانتے. لیکن یہ کہ پھر کہا کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس سے مت کھانا, اس لیے کہ بات پھر اس جگہ آ رہی ہے, وہ پرمیشن جو تھی, وہ اجازت جو تھی کہ تم ان کو ذبح کر سکتے ہو, لیکن اس شرط کے ساتھ میں کہ یہ یاد رکھتے ہوئے کہ ہم نے اجازت دی ہے, اصل اقتدار ہمارا ہے اور اصل قانون ہمارا ہے, تم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے تھے. جب تک یہ چیز ساری واضح نہیں ہو جائے, یہ تھا اللہ کا نام لینا. کہا کہ پھر اس میں سے مت کھاؤ کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ, اور یہ سرکش لوگ ہیں, شیاطین ہیں, چاہے انسانوں میں سے ہوں اور چاہے وہ نظر نہیں آنے والے شیطان ہوں, وہ ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے ہیں یہ بات مختلف انداز میں, کہیں کہہ کر, کہیں افواہوں سے, کہیں کنونس کر کے, کہیں کچھ کسی دوسرے انداز میں, وہ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں, ان کو سجھاتے ہیں جو ان کے دوست ہیں, اپنے دوستوں کو, کہ وہ تم سے جھگڑا کریں. جھگڑا یہی ہوا کہ اس میں کیا ہے, جب کھا رہے تو پھر ہر چیز کھاؤ. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ کھایا اور وہ اللہ کا نام جب اسے پوچھ رہے ہیں کہ وہاں پر ذبح کس نے کیا تھا, ہندو نے کیا تھا یا مسلمان نے کیا تھا, پھر یہ تو نہیں کھائیں گے کہ اگر کسی مسلمان نے نہیں کیا تھا تو. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, ان کی اطاعت کرنے لگے تو تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے. اس کا تعلق توحید اور شرک سے ہے, اللہ کا نام لینے سے. تو پھر اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں مت آنا. لیکن کون ذبح کر سکتا ہے, کون نہیں کر سکتا, قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ ہندو نہیں کر سکتا, عیسائی نہیں کر سکتا, وہ فلاں نہیں کر سکتا, مسلمان کر سکتا ہے. شرطیں کیا رکھی, اللہ کا نام لیا گیا ہو, اور وہ نہیں جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو. یہ تو باتیں واضح کر دی گئی. اب ہمارے یہاں عام مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے
کہ عیسائی کا ذبیحہ اہل کتاب کا حلال ہے اور یہودی کا ذبیحہ حلال ہے، مسلمان کا تو ہے ہی، اور باقی سب کا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے علاوہ اہل کتاب ہیں یہ۔ اہل کتاب کا پہلی بات تو اہل کتاب لفظ نہیں استعمال کیا قرآن نے کہ اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا حلال ہے، قرآن نے تو یہ اصول بتائے۔ اور چونکہ بعض گروہوں کے معاملے میں اشکال تھا تو وہاں پر دیکھیے یہ کہا سورہ مائدہ کے اندر اہل کتاب نہیں کہا ہے، عام تصور یہ کہ اہل کتاب کہا گیا ہے کہ ان کے ہاتھ کا بھی ان کا بھی کھا سکتے ہو۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں طیبات وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور تمہارے لیے ان کا کھانا بھی، ان کے یہاں کھانا، اور کھانے کا ذکر اسی کا ہو رہا ہے ذبیحے کا گوشت کا، تمہارے لیے ان کا کھانا بھی حلال ہے جن کو کتاب دی گئی۔ اب یہ ہمارے یہاں ایک بڑی غلط فہمی چلی آ رہی ہے، بڑی لارج اسکیل غلط فہمی ہے۔ اہل کتاب اور الذین اوتوا الکتاب یا الذین آتیناہم الکتاب، اہل کتاب اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، ان کا یہ ایک ہی ہے، اہل کتاب کا نام بدل کے کہہ دیا ہے۔ قرآن کیوں ہر جگہ پہ اہل کتاب نہیں کہے گا؟ الگ ایک کیٹیگری بیان ہوئی جنہیں کتاب دی گئی، اور ایک وہ ہے جو اہل کتاب ہے۔ یہ اہل کتاب جو کتاب کے اہل ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو کتاب تو آئی لیکن کتاب پاتے بھی ہیں، اپنے ہاں دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، لیکن نبوت کو بھی مانتے ہیں، کس نبی کے ذریعے وہ کتاب آئی اسے بھی جانتے ہیں، یہ تو ہیں اہل کتاب۔ اور وہ جنہیں کتاب دی گئی، کتاب آئی جسے وہ مانتے ہیں اللہ کا کتاب ہے، اس کے لیے ثبوت بھی ملتے ہو کہ یہ ہاں اللہ کی کتاب ہی، غالب گمان ہے یا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے ملاوٹیں اس کے اندر ہو گئی ہیں، لیکن نبی کا رشتہ کھویا ہوا ہے۔ کون نبی لایا تھا نبوت کے اندر کے عقیدے میں ایمان چلا گیا، یا اس کتاب کو کون نبی لایا اسے نہیں جانتے، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ کتاب آئی، جن کو کتاب دی گئی۔ تو یہ دونوں کیٹیگریز الگ الگ ہیں جنہیں مکس کر دیا گیا اور سب کو یہودی عیسائی خالی بنا دیا گیا۔ تو اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو آپ کے یہاں اہل حنوت کہلاتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کتاب آئی ہے اللہ کی طرف سے، وہ کتاب موجود ہے اور اس کے بہت ثبوت ہیں کہ وہ تحریفات کے ساتھ میں وہ اللہ کا کلام یہاں پر جو کچھ آیا تھا وہ یہ تھا۔ تو آج تمہارے لیے حلال کر دی گئی طیبات، اور ان لوگوں کا کھانا بھی، مطلب ان لوگوں کے یہاں کھا سکتے ہو، ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہو کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ اب اسے بھی سمجھ لیں خوب، قرآن کا ایک حکم کسی ایک ہی جگہ سے ہم لے لیں اور اس سے متعلق دوسری جگہوں کی چیزوں کو چھوڑ دیں تو بڑی غلطی ہو جائے گی۔ کہیں کوئی بات بریف میں کہی گئی ہے، کہیں کسی جگہ اس کی تفصیل بتائی گئی، اس کی تفصیلات کو ساتھ میں لینا، جو کچھ دوسری جگہ بتایا گیا اکٹھا کرنے کے بعد ضروری ہے اسے ویسے سمجھنا۔ اب اس طرح کا فتوے بھی خوب چلے ہیں دنیا کے اندر کہ آپ وہاں پر ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، قرآن نے کہا کہ آپ عیسائیوں کا کھا سکتے ہیں، یہودیوں کا تو یہودی تو بڑی پابندی کرتے ہیں، عید سے بہت زیادہ، لٹایا کدھر گیا ہو، چھری کس سائڈ سے چل رہی ہو، کیا ہو، وہ جو ان کا کوشر میٹ ہوتا ہے تو وہ تو بہت اسٹرکٹلی اس کی پابندی کرتے ہیں، لیکن عیسائیوں کے یہاں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اب یہ جب فتوے خوب آگے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا تمہارے لیے حلال ہے، ان کا کہ یہ تو ان کا کاٹا ہوا ہے، عیسائیوں کا سب حلال ہے، چاہے جیسے کاٹے۔ کتنی پور لاجک ہے کہ قرآن نے یہ بات کہہ کہ جب یہ مانتے کہ قرآن نے یہ بات کہہ دی، قرآن نے جو کوئی دوسری جگہ کہا ہے اسے نہیں سمجھتے۔ کتنی پور لاجک ہے کہ مسلمان تو اگر اللہ کا نام نہیں لے تو حرام ہو جائے گا، اور وہ جو غیر مسلم ہے عیسائی وہ اللہ کا نام نہیں لے رہا تو حلال ہے۔ ساتھ میں وہ شرط بھی ضروری ہے نا، جب ایک شرط آ گئی کہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے غیر اللہ کو اللہ بنا رکھا ہو، یہ بھی چاہے وہ زبان سے لفظ اللہ نہ بولیں، اپنی زبان میں کچھ اور بولتے ہو، لیکن واضح طور پر ان کے اس لفظ کے بولنے سے اسی ایک مالک کا تصور ہو، اس لیے کہ یہ لفظ بدلتا رہا ہے مختلف زمانوں کے اندر، مختلف اللہ کے کلام و کتابوں کے اندر بھی، تو اس کے نام پر کیا گیا ہو، اس کو انووک کیا ہو، یہ کہو ہم اسے ہی صاحب اقتدار مانتے ہیں، اسی کی اجازت سے کر رہے ہیں، اور اس کو اگر وہ صاحب اقتدار ماننے میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، کسی دوسرے کا نام لے کر اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ییشو کے نام پر کیا، اور وہ بھی خدا ہے، 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، تو پھر وہ حرام ہو جائے ان کی اگر نیت یہ ہو تو، یا کچھ بھی نہ کیا ہو، قرآن نے اس کو بھی چھوڑا نہیں، کہا اسے مت کھانا جس پر نام نہ لیا گیا ہو، بھائی کچھ بھی نہیں کہا تھا، کاٹ رہے ہیں، وہ تو انڈسٹری ہے ان کی، اور اسے کاٹ رہے ہیں، ان کا وہ بھی نہیں جہاں یہ نیت ہی نہیں تھی، اور جہاں غیر اللہ کا نام لیا گیا تھا وہ بھی نہیں، اور اسے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ نہیں کھا سکتے کہ
جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. یہ کہیں نہیں کہا کہ وہ اللہ کا نام انہوں نے ہندوؤں نے لیا تھا یا نہیں. اگر کوئی شرک نہیں کرنے والا ہے ہندوؤں میں سے اور وہ واقعی اسی ایک ایشور کا نام لینے کے بعد کاٹتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ بھی جائز ہے. کہیں نہیں کہا یہ ہندو مسلمان کی بات اس کے اندر. اور پھر یہ جو اہل کتاب کی تھی کہا الذین اوتوا الکتاب، ان کا کھانا بھی تمہارے لیے جائز ہے اور حلال ہے. مسلمان غلط طریقے سے کرے حرام ہو جائے گا. یہ اگر اسی صحیح طریقے سے کریں اور واقعی صحیح ہو، اس کا اعتماد بھی ہو، کہہ دیا زبان سے، اعتماد نہیں. اگر کسی کے اوپر یہ اعتماد کیا جا سکتا ہے ان کا کہ اللہ کا نام لیا گیا، تم کیسے نہیں کھاؤ گے، کیوں منع کر دو گے، اللہ کے نام پر کیا گیا ہے. وہ شرک نہیں کر رہا، وہ اسی کو اقتدار اعلیٰ مقتدر اعلیٰ مان کر، اسی کو بڑی سطح ماننے کے بعد اس کے نام پر وہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد تم منع کر دو گے کہ ہم نہیں کھاتے. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور ان کے یہاں کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، ان کے لیے تمہارے گھر کھانا بھی جو ہے وہ جائز ہے. تب ان کے لیے تمہارے گھر کھانا، ان کو تو اس سے مطلب ہی نہیں کہ کہاں کھا رہے ہیں کہاں نہیں کھا رہے. مطلب یہ کہ انہیں بھی اپنے ہاں تم نے قربانی کی، انہیں شریک کر سکتے ہو، انہیں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہو. یہ نہیں کہ وہ صرف مسلمانوں کو جائے گی. ان کو اپنے ہاں بلا سکتے ہو، ان کو اپنے ہاں یہ چیزیں جو ہے وہ کھلا سکتے ہو، وہ جو ذبیحے کے نام کی ہیں. اب چاہے پکا کر کھلاؤ، چاہے تم قربانی کا گوشت بھیج دو، وہ دیا جا سکتا ہے. اسے اور دیکھیں، ابھی یہ بتایا کہ سورہ حج میں ہے یہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. یہ جو چوپائے مویشی ہیں، ان کے ہم نے ہر امت کے لیے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ کا نام لیا کریں. یہ ہر امت کے لیے رکھی تھی. ان کے طریقے اپنے اپنے ذرا ذرا سے مختلف تھے، ان کے مناسک تھے، لیکن یہ بات سب کے اندر تھی کہ وہ اس کا نام لیا کریں. اب آج ہمیں جو ان کے ودھان جیسے بھی آتے ہوں، وہ جو اکٹھا کر دیے گئے ہیں قانون یہاں پر ہندوستان کے اندر، اہل ہنود کے ہاں وہ منوسمرتی کے اندر، تو منوسمرتی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ دو چیزیں ضروری ہیں. گوشت تم روز کھا سکتے ہو کا، یہ منوسمرتی کے اندر ہے. روز کھاؤ اس لیے کہ اسی نے بنایا ہے کھانے والے کو بھی اور جسے کھایا جا رہا ہے اسے بھی. لیکن دو چیزیں ضروری ہیں، اس سے الگ نہیں کھاؤ گے. ایک تو ودھی ٹھیک ہو، اور دوسری جو ہے اس پر منتروں کا اچارن ہو گیا ہو. یہ دو باتیں ضروری ہیں. اب یہ نہیں بتا اس کے اندر ہے بھائی، جہاں سے بھی انہوں نے لیا، جو پرانی اللہ کی طرف سے باتیں چلی آ رہی تھی، اسے ایک قانون بنایا کہ منتروچارن کا کیا مطلب ہے، کون سے منتر، اللہ کا نام لیا گیا ہو تو کیا منتروچارن اگر نہیں ہوا ہے تب نہیں کھاؤ گے. ویسے روز کھا سکتے ہو تم گوشت کو. اور اگر اس کی ودھی ٹھیک نہیں ہے، ان کا جو ودھی وت ہونا چاہیے، ودھی اگر ٹھیک نہیں ہے، یعنی طریقہ جو ہے وہ صحیح ہوا ہو، خون نکل گیا یا نہیں نکل گیا، طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے ذبح ہو، تو یہ شرطیں یہاں پر اس کے اندر بھی شکل میں چلی آ رہی ہیں. وہاں پر اگر ہم نے ہر قوم کے لیے رکھا تھا، یہ وہ تھوڑے تھوڑے سے ان کے مناسک پروسیجرز الگ تھے، لیکن یہ چیز بالکل کامن تھی کہ اللہ کا نام لیا جائے. یہ ہم نے ہر شریعت اس کے اندر رکھا تھا کہ جب تم انہیں ذبح کرو تو اللہ کا نام ان کے اوپر لوگے. تو جب یہ تو پھر تمہیں اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، یہی ان کے یہاں بھی رکھی تھی، یہی تمہیں بھی دیا ہے. اگر انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے تو تم اسے کھا سکتے ہو. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، چل رہی وہی آیت، اسی آیت کے کنٹینیوشن سورہ حج کی، کہ اس میں یہ بریکٹ میں ہے. تو پھر یہ جتنے الگ الگ طریقے اللہ نے رکھے، اس میں مقصد ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں. یہ تو پچھلی آیت کا مفہوم ہو گیا. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ یہ بات فائنل ہو جائے. اور یاد رکھو اس بات کو کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور تم اسی کے فرمانبردار بن جاؤ اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو عاجزی اختیار کرتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے ایک حدیث دیکھیں، آپ مسلم میں حدیث آتی ہے کہ میں نے اپنے سبھی بندوں کو بالکل سیدھے راستے کے اوپر دین حنیف پر پیدا کیا، لیکن شیطانوں نے انہیں ان کے دین سے بہکایا اور ان پر ان چیزوں کو حرام کر دیا جن کو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا. تو یہ جو ہم نے وہ جو لسٹ ہے اس میں بھی حلال حرام ہم نے اپنی بنائی، اور یہ بھی اس میں بھی اپنے ضابطے مقرر کر لیے، اور وہ اس کے اوپر ایک طریقے کا اجماع سا چلا آ رہا ہے کہ کس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا کھائیں گے اور کس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا نہیں کھائیں گے. کہ ان پر ان چیزوں کو حرام کر دیا جن کو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. رسول کو بھی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کا حق نہیں تھا، اللہ نے کیا تھا. یہ دیکھیے قرآن میں یہ سورہ تحریم کی پہلی آیت کے اندر کہ اے نبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا اسے حرام قرار دینے کا تمہیں بھی رائٹ نہیں. یہ رائٹ نبی کو بھی نہیں ملا. تو یہ حلال اور حرام قرآن بھی یہ کہتا ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ وہ صرف اللہ کا حق ہے.
کل ملا کر کچھ استثناء کے ساتھ، کچھ ایکسیپشن کے ساتھ ساری چیزیں بنیادی طور پر جائز ہیں، مباح کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک عام اصول ہے. اسے دیکھیں حدیثیں، اب میں اس کے اندر اس کے تطبیق یا میں اس کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ گھی اور پنیر الگ الگ چیزیں لوگ پوچھنے آتے تھے. گھی کو پوچھا، پنیر کو پوچھا، گوند کو پوچھا، مختلف چیزیں لوگ پوچھنے آتے تھے. اب ہر بات کو سوال کر رہے ہیں، یہ حلال ہے یا نہیں ہے، یہ حلال ہے یا نہیں ہے، یہ حلال ہے یا نہیں ہے. جواب نہیں دیا کہ یہ حلال ہے. جواب کیا دیا؟ سوال کیا، فرمایا حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ٹھہرایا، حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام ٹھہرایا. اور اگر تمہیں نہیں مل رہا اس میں کچھ، جس پر سکوت اختیار کیا وہ تمہارے لیے معاف ہے، مباح ہے. یعنی وہ سب چیزیں جس پر خاموشی اختیار کی گئی اور وہ تمہیں اللہ کی کتاب میں، اگر ویسے تو بہت واضح ہے کہ یہ حرام ہے، اس کے سوا سب حلال ہے، لیکن اگر اللہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ نہیں مل رہا تو یہ الگ الگ چیزیں پوچھنے مت آؤ. ان میں سے کسی کا جواب نہیں دیا، ان کا تم اصول سمجھ لو نا. تمہاری اگر یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس پر کچھ نہیں کہا گیا تو بھی تم کھا سکتے ہو. ہاں، جن سے منع کیا گیا ان سے رکنا ضروری ہے، اور یہ واضح کر دیا کہ میں نہیں بتا رہا تمہیں، ورنہ ان چیزوں کو بتا دیتا کیا حلال ہے کیا حرام. اللہ کی کتاب کے مطابق ہے یہ، اللہ کی کتاب نے جنہیں حرام ٹھہرایا صرف وہ حرام ہے. اور قرآن نے کہا، یہ ابھی اوپر گزر چکا، وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور یہ تمہیں واضح بتا دیا گیا کہ حرام کیا ہے تمہارے اوپر. اب اسے اور دیکھیے، اب اس سے کچھ ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے ایک اور روایتی حدیث جو ابھی بیان ہوئی تھی. حلال اور حرام بیان نہیں ہوا، کچھ چیزوں پر سکوت اختیار کیا گیا کہ مطلب خاموشی ہے. تو کہا کہ نہیں، مباح ہے تمہارے لیے، اس میں چکر میں مت پڑو، وہ سب چیزیں جائز ہیں جسے تمہارے لیے معاف ہے. اب یہ دوسری ایک اور مل رہی ہے ہمیں، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. اتنی بات تو کلیئر ہو گئی، بہت چیزیں بہت کلیئر، سب جانتے ہیں حلال ہے، سب جانتے ہیں حرام ہے. ان کے درمیان کچھ مشتبہ معاملات ہیں حلال و حرام کے درمیان میں. اب یہاں پہ صرف کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی، امور مشتبہات، یہ تمام حلال و حرام کے بارے میں کچھ باتیں شبہ کی ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے اس کا. تو پھر جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے جن میں شبہ ہے اس سے بچا، اس نے اپنے دین و عزت کو بچا لیا. جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. اب یہ دو بظاہر ٹکراتی بھی ہمارے سامنے حدیثیں آ رہی ہیں. ایک تو وہ جس میں کہا کہ حلال واضح حرام واضح، ان کے درمیان میں جن چیزوں کے اوپر خاموشی اختیار کی گئی وہ سب جائز. اب یہ دوسری آ گئی کہ حلال بہت کلیئر ہے، حرام بہت کلیئر ہے، لیکن ان کچھ معاملے ایسے ہیں جس میں شبہ ہے. دیکھیے، بات یہ نہیں کہی کہ کچھ نہیں کہا گیا، یہ ایک فرق ہے، اس لیے ان دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں ہے. کچھ معاملے ہیں جس میں شبہ ہے، مشتبہات. کہا کہ جو شبہ والی چیزوں، مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین و عزت کو بچا لیا، اور جو ان چیزوں میں پڑا وہ حرام میں پڑ گیا، شبہ. اب یہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ ان دونوں کا کنٹرڈکشن میں پہلی بات تو میں نے یہ بات کی تھی کہ وہاں پر یہ شبہ نہیں تھا، بلکہ درمیان میں وہ چیزیں جن کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، ان کا وہ سب ٹھیک ہے. ایک یہ کہ شبہ ہے، شبہ کن باتوں پر ہوگا؟ دو قسم کی چیزیں ہیں حرام. ایک وہ کہ یہ اس چیز کا کھانا ہی حرام ہے، خنزیر کا گوشت ہے، مردار ہے. ایک وہ کہ طریقہ غلط تھا، اللہ کا نام نہیں لیا گیا تھا. یہ دو طرح کی چیزیں حرام ہیں. اس کے بارے میں تو صاف بتا دیا کیا چیزیں حرام ہیں کیا نہیں ہیں، کہ ان چار کے علاوہ کہا کہ کوئی بھی چیز کے لیے حرام لفظ استعمال کرنا مکروہ ہو سکتا ہے. طیب نہیں ہو مت کھاؤ، حرام نہیں ہوگی، وہ طیب نہیں ہے تو مت کھاؤ، لیکن حرام نہیں ہوگی. تو وہاں تو واضح کہہ دیا کہ ان کے علاوہ کچھ بھی حرام نہیں، بات ختم ہو گئی. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے شبہ میں مت پڑو ان چیزوں کے علاوہ. لیکن طریقے کی بات آ رہی ہے تو طریقے کی بات کے اندر شبہ ہو سکتا ہے، اس نے اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا. اب میرے پاس تو ایک کافی عرصہ ہو گیا، کشمیر سے ایک صاحب آئے تھے، چکن انہوں نے منع کر دیا، میں نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھائیں گے؟ وہ انہوں نے کہا طریقہ ہی کسی کا بھی صحیح نہیں ہوتا ان کا ذبح کرنے کا، یہ سب غلط طریقے سے کرتے ہیں ذبح. تو خیر یہ تو ان کی، میرے اپنے سوچنے کے انداز کے حساب سے ان کا تشدد تھا، اور بات الگ ہو گئی. کہتے ہیں کوئی کسی کو نہیں کھانا چاہیے، سب حرام مل رہا ہے جتنا گوشت مل رہا ہے مسلمانوں کے یہاں بھی. تو اب یہ تو ان کا تشدد تھا اپنا. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک شبہ آ گیا. اب آپ نے ریسٹوراں میں گئے، آپ نے جا کر پوچھا کہ بھائی
حلال کا ملتا ہے نہیں ملتا ہے. اب اس نے دیکھا اب مسلمان ہے, انہوں نے کہہ دیا نہیں صاحب سب حلال کا ہی ملتا ہے. اور کوئی سیکھ گئے تو انہوں نے کہا نا جھٹکا کا ملتا ہے, ہمارے حلال کا کیا معاملہ ہمارے. تو اب اگر یہ چیزیں اکثر نون ہوتی ہیں زیادہ تر کہ یہ جگہ جو ہے ان سے رکنا ہے, یہاں پر یہ اپنے بزنس کے حساب سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. کچھ جگہ ایسی ہیں, میرے ساتھ ہوا مثلا, ہمارے غیر مسلم دوست تھے, ان کے یہاں انہوں نے کہا کہ آج گوشت بنے گا ہمارے یہاں, یہ کھا کے جانا. اب ان کے لیے بڑی اسپیشل بات تھی, میٹ بنے گا آج. وہ میٹ بننا بڑا ایک ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی زبردست ڈش آج بننے جا رہی ہے. میں نے کہا میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ لینے کے لیے. وہ لینے جا رہے تھے چکن وکن, میں بھی چلوں گا. تو اب وہ جہاں سے جا کر انہوں نے لیا ہے غیر مسلم کی وہ تھی دکان, تو میں نے کہا بھائی یہ ہم یہاں کا نہیں کھا پائیں گے, ہم ان کے یہاں کا نہیں کھا پائیں گے. اس نے سن لیا, اس نے کہا صاحب میرا بات کا آپ وشواس کریں چاہے مت کریں, یہاں سے چاروں کہیں سے مسلمانوں کے یہاں جا کے پوچھ لیجیے, جو اور ہے وہاں جا کے پوچھ لیجیے, یہاں پر سپلائر جامع مسجد کا ہے اور ہم سب اسی سے لیتے ہیں. آپ کسی مسلمان کے یہاں جا کے پوچھ لیں برابر کی دکانوں کے اوپر, یہ ہم نہیں کرتے, ہمارے یہاں سپلائی ساری وہاں سے آتی ہے مسلمانوں کے پاس, تو سب حلال کے ہی بیچتے ہیں ہم لوگ. تو اب ایک بات بہت کلیئر ہو گئی, اس نے جو ثبوت دیا جس انداز کا, بہت یقین کے ساتھ میں, بہت واضح, دل کو اطمینان ہو گیا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نے کہا آپ کر لیجئے انکوائری پہلے, پھر آپ کو یہی معلوم ہوگا اور یہی برابر سے معلوم ہو جائے گا آس پاس سے. تو اب ایک کے بعد بہت کلیئر ہو گئی, یہاں شبہ ختم ہو گیا. شبہ اگر کسی ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ جہاں وہ کہتا ہے, یہاں ایک ریسٹوراں میں, یہیں پر یہ کوالٹی ریسٹوراں تھا, وہاں پر کھانے کے لیے بیٹھے, تو ہم نے کہا بھائی یہ گوشت ہمارے ساتھ میں ایک اور تھے غیر مسلم تھے. میں نے کہا نا گوشت تو نہیں کھائیں گے یہاں کا. تو وہ آیا, مالک آیا, جانتا تھا, تو اس نے کہا آپ اوپر جا کر دیکھیں وہ ذبح اب بھی ہو رہے ہیں. میں نے مسلمان رکھا ہوا ہے ذبح کرنے کا, آپ اس وقت بھی ہو رہے ہیں, جا کے دیکھ لیجیے. اب ایک شبہ ختم ہو گیا, بات کلیئر ہو گئی, واضح ہو گئی. میں جا کر دیکھا بھی نہیں, یقین ہو گیا, بہت واضح طور پر کلیئر کٹ ایک بات تھی جس شکل میں کہا اس نے. کسی جگہ پر شبہ ہے کہ یہاں گھپلا ہوتا ہے, یا ایون ہوتا ہے تو یقین ہو گیا, گھپلا ہو سکتا ہے, تو پھر اب وہاں پر بچنا ہے. اس جگہ آپ کو بچنا ہے, وہاں یہ نہیں ہے کہ اپنی زندگی تنگ کر رہے ہیں, وہاں پر آپ کو بچنا ہے کہ نہیں کر سکتے, اسے آپ نہیں کھا سکتے. کہا کہ جو ان مشتبہ چیزوں سے بچا, شبہ والی چیزوں سے, اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا, اور جو ان شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. یعنی حکم اس کے اوپر حرام کا لگ جائے گا چاہے وہ ٹھیک ہو, مشتبہ چیز سے تمہیں بچنا تھا. تو ان دونوں باتوں میں فرق ہے. وہ حدیث کا اپلیکیشن جو پہلے تھی کہ جو حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی جس میں کچھ نہیں کہا گیا, اس پر پریشان مت ہو, اس پر کسی طرح کی وہ جو ہے وہ اپنے دلوں کے اندر, وہ سب تمہارے لیے مباح جائز ہے. اور یہ وہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شبہ والی ہیں, یہ اس سے متعلق ہے, پروسیجر سے متعلق کہ اللہ کا نام لیا گیا تھا یا نہیں لیا گیا تھا. اس لیے کہ وہاں شبہ نہیں ہے, وہاں تو 4 چیزیں فائنل کر دیں کہ یہ تھی حرام. اب یہاں پر شبہ والی بات ہے, زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں آ جائیں گی جو مکروہ ہوں گی لیکن حرام نہیں ہوں گی. یہاں پر شبہ والی بات آ گئی, تو شبہ جہاں ہو جائے, کلیئر کٹ معلوم ہے تو نہیں کھا سکتے, لیکن شبہ ہے تب بھی نہیں کھا سکتے. تمہیں انکوائری کر لو, معلوم یا پہلے سے معلوم ہو یا 100% یقین ہو کہ یہاں وہ ہے جو اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اب یہ پھر سمجھنے کی بات ہے, یہ پوری جسے اجماع کہا جاتا ہے اس کے خلاف کہہ رہا ہوں میں یہ بات, اس لیے کہ قرآن سے بہت کلیئر ہے کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان کا ذبیحہ تم کھا سکتے ہو. اچھا جنہیں نہیں دی گئی ان کا, وہ تو پھر ان میں سے ہے نا کہ جو ایک خدا کو مانتے ہی نہیں سرے سے, وہ ان مشرکین میں سے ہیں جو ایک خدا کو مانتے ہی نہیں, جن کے یہاں کسی کتاب کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. تو وہاں پر اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس کا نام لیتے ہو یا اس کا نام لیں, وہ ایک ستا کو مانتے ہی نہیں. یا ان میں سے بھی جن کے بارے میں تم یہ بات جانتے ہو کہ وہ نہیں مانتے, تو وہ ان کے ہاتھ کا بھی نہیں کھا سکتے. ہاں اصول یہ بتا دی گئے کہ اللہ کا نام لیا گیا تھا یا نہیں لیا گیا تھا, اور وہ اللہ کا نام لیا جانا چاہے عربی زبان میں نہ ہو لیکن اسی کے لیے ہو, اس کے نام پر غیر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. یہ باتیں اگر واضح ہو تو یہ کھانے پینے کے سلسلے میں یہ تشریحات ہے. ہم آیت نمبر 121 تک پہنچے سورہ ال انعام کی, 6:121. پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو 122 122 سے پھر آئندہ. سبحان ربک.